بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، علامات قیامت اور واقعات کی قسط نمبر 9 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام دین حق ہے۔ اسلام اور سائنس کبھی بھی متصادم نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، چاہے قرآن میں موجود آبی چکر ہو یا وہ آیات جن میں زمین کی بیضوی شکل کا ذکر آتا ہے۔ غرض قرآن میں موجود معلومات کی بارہا مختلف ادوار میں سائنس کی روشنی میں تصدیق ہوتی رہی ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ یہ کائنات ایک دن اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، یعنی فنا ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، اور جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تب آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گریں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اگر ہم غور کریں تو اس آیت میں آفتاب کے بے نور ہونے کا ذکر ہے۔ سورج توانائی کا منبع ہے۔ زمین پر زندگی کا وجود سورج کی روشنی کے بنا ممکن ہی نہیں۔ نباتات و حیوانات اپنی بقا کے لیے اسی پر انحصار کرتے ہیں۔ چاند جو کہ اپنی روشنی نہیں رکھتا، سورج کے فنا ہوتے ہی اپنی روشنی کھو دے گا۔ ستاروں کے ارتقائی نظریے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سورج بھی ہماری زمین کی طرح اپنے ارتقائی مراحل طے کرے گا اور ایک سرخ زخام کی طرح یا ریڈ جینٹ میں بدل جائے گا۔ اس کی رخشندگی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس مرحلے پر وہ اپنی موت کی جانب سفر کرے گا، اور جس طرح ایک سپر نووا ستارہ تباہ ہوتا ہے، اس کے پھٹنے سے گرم گیسوں اور شعاعوں سے دوسرے تمام سیارے بشمول زمین بخارات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہوں گے۔ آج سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت گرمی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی، اور تمام مواد اڑنے لگے گا، یعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ ناظرین، کسی بلیک ہول کا زمین کو نکل جانا بھی اس کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ بلیک ہولز کائنات میں موجود ایسے اجسام ہیں جو ستاروں کو اپنے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلیک ہول نزدیک آتے ہی ہر ٹھوس یا مائع جسم تحلیل ہونے لگتا ہے، اور اس صورت میں بھی منظر دھنی ہوئی روئی جیسا ہی ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی، اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ سرخ آندیاں، حتیٰ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہونے لگے گی۔ ناظرین، عین ممکن ہے کہ یہاں آسمان سے برسنے والی پتھروں سے مراد زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ سائنسدانوں کی ایک بہت کثیر تعداد اس بات پر متفق ہے کہ زمین کے تباہی کے پیچھے ایک شہاب ثاقب کو خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی خلائی ادارے کے مطابق ایسے شہاب ثاقب کی تعداد 2000 کے قریب ہے جن سے زمین کو خطرات لاحق ہے۔ ایک ایسا ہی شہاب ثاقب 6.6 کروڑ سال پہلے خلیج میکسیکو میں ٹکرایا تھا، جس کے باعث ڈائناسور نامی مخلوق کا اس دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔
اس ٹکر کے نشان کو آج بھی سیٹلائٹ سے خلیج میکسیکو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک شہاب ثاقب سے نکلنے والی توانائی لاکھوں ایٹمی ہتھیاروں سے نکلنے والی توانائی کے برابر ہوتی ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ زلزلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، اس بات کی تصدیق کے لیے ہم نے کئی ریسرچ پیپرز پڑھے اور حیران کن طور پر یہ بات سامنے آئی کہ موجودہ صدی میں آنے والی زلزلوں کی تعداد 20ویں صدی کے مقابلے میں 3 گنا بڑی ہے۔ موجودہ دور میں اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں جو آہستہ آہستہ زمین کے خاتمے کا باعث بن جائے۔ دور حاضر میں ہمیں گلوبل وارمنگ، بڑھتی ہوئی آبی اور زمینی آلودگی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ گلوبل وارمنگ سمندری اور زمینی مخلوقات کے لیے ایک ٹک ٹک کرتا ٹائم بم ہے۔ زمین کی اوسط درجہ حرارت میں صرف 1 درجے کی بڑھوتری ناقابل تلافی نقصان باعث بنے گی۔ اس کے موسم پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ سبز علاقوں میں کم بارش، جبکہ قحط، سیلاب اور سمندری طوفان جیسے خطرات جنم لیں گے۔ حضرت حذیفہ سے قیامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بیان کی، جس میں 10ویں نشانی ایک بڑی آگ کی پیشن گوئی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گیر ہانگ کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانگ کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت بڑی آتش زدگی کا واقعہ مستقبل میں پیش آئے گا، اور اس کی شدت کتنی ہوگی کہ یہ لوگوں کو ہانگ کر ایک سے دوسری جگہ لے جائے گی۔ ناظرین، زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایمیزون اور آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ اندازے کے مطابق 2099 تک جنگلات کی آتش زدگی کے واقعات میں 50% تک اضافہ ہو جائے گا، اور ان کی شدت میں بھی انتہائی حد تک اضافہ ہوگا۔ حدیث کے ایک حصہ میں بیان ہوتا ہے کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا۔ ناظرین، اس پیشن گوئی کو 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قتل و غارت، جس کا پہلی احادیث میں ذکر ہوا ہے، اس قتل و غارت کے بعد حالت یہ ہو کہ مرد کم ہو جائے، اور دوسرا عالمی آبادی کے جنسی تناسب کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس حدیث کو اعداد و شمار کے تناظر میں پرکھنے کا سوچا، اور کچھ تحقیق کے بعد ہمارے سامنے کچھ دلچسپ حقائق آئے۔ 2022 میں یورپ کی خواتین کی آبادی کا تخمینہ تقریباً 384.6 ملین تھا، جبکہ مردوں کی آبادی 358.9 ملین تھی۔ 1950 کے مقابلے میں یورپ کی خواتین کی آبادی 93.6 ملین، جبکہ مردوں کی آبادی میں 91 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی عالمی سطح پر اگر غور سے دیکھا جائے
تو عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ بر صغیر میں یہ فرق زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ اسقاط حمل ہے، خصوصاً ہندوستان، جہاں بچے کی جنس معلوم کرانے کے ٹیسٹ کے بعد عموماً لڑکی ہونے پر حمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث میں بارشوں کے زیادہ ہونے اور پیداوار کی کم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ گلوبل وارمنگ نے عالمی موسم پر برے اثرات مرتب کیے اور عدم توازن پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے غیر متوقع سیلاب قحط نے حالیہ برسوں میں تباہی مچا دی ہے، جس کی تازہ مثال پاکستان میں ہونے والے حالیہ سیلاب ہے۔ عموماً مونسون وہ وقت ہوتا ہے جب تربیلا ڈیم مونسون سے ہونے والی بارشوں سے بھر جاتا ہے، جبکہ وہ آدھا بھرا، اور بلوچستان جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلاب کی وجہ سے زرعی اجناس کے علاوہ کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا، یعنی بارشیں تو وافر مقدار میں ہیں اور ان سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اور بارشیں پیداوار میں اضافے کی بجائے پیداوار میں کمی کا باعث بن رہی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے۔ زمین سورج کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب یہ کلاک وائز گھومنا شروع کر دے۔ ناظرین، اس تحقیق کے بھی کچھ حیران کر دینے والے حقائق ہمارے سامنے آئے۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا کوئی سائنسی ثبوت بھی ہے یا ایسا کوئی سیارہ ہے جس نے اپنی گردش میں تبدیلی لائی ہو۔ نظام شمسی کے تقریباً تمام سیارے سورج کے گرد اپنے مدار میں اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، سوائے زہرہ سیارے کے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سیارہ بھی دیگر سیاروں کی طرح کلاک وائز گردش کرتا تھا، مگر ایک دوسرے سیارے کے ٹکرانے سے اس کی گردش مخالف سمت میں بدل گئی۔ ایک دوسری تحقیق کے مطابق اس سیارے کی محور میں تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے یہ الٹا گھومنے لگ گیا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق پہلے اس کی گردش میں کمی آئی اور اس سیارے پر موجود ہواؤں نے مخالف سمت سفر شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی گردش بھی مخالف سمت میں شروع ہو گئی۔ بہرحال سچ جو بھی ہو، سائنس سے ثابت ہے کہ کسی بھی سیارے کی گردش کا مخالف سمت میں چلنا ناممکن نہیں، اور اگر ایسا زمین کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ زمین کا انرشیا ہر چیز کو اکاڑ پھینکے گا اور ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گے۔ ناظرین، اس قسط میں ہم نے کوشش کی ہے کہ حدیث مبارکہ کو سائنسی بنیادوں پر پیش کیا جائے۔ یقیناً سائنس اور اسلام اس بات پر متفق ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ مجھے اور آپ کو آنے والے اس وقت کی تیاری کرنی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اپنے عزیز و قارب، اہل و عیال اور آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد صفدر کو اجازت دیجیے گا۔